الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. کچھ کہنے اور سننے سے پیشتر آئیے ہم اور آپ مل جل کر انتہائی خلوص و محبت اور احترام و عقیدت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا مدنی تاجدار دونوں عالم کے مالک و مختار سید ابرار و اخیار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات، آج کی یہ مقدس ساعت جس میں ہم اور آپ اللہ کی بارگاہ میں اپنی بندگی اور نیاز مندی کا ثبوت پیش کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں. جمعہ میں کوئی لمبا چوڑا وقت نہیں ہوتا، لیکن ماحول ایسا پرسکون ہوتا ہے اور سامعین اتنے حاضر دماغ ہوتے ہیں کہ تھوڑے سے وقت میں بھی زیادہ کام ہو سکتا ہے. آج مجھے حضور شہباز دکن حیدرآباد کی سرزمین پر جماعت اہل سنت کا پرچم بلند کرنے والے مسلک اعلی حضرت کی بے لوث خدمت کرنے والے اس ادارے کے روح رواں حضرت علامہ مفتی مجیب علی صاحب رضوی مدد اللہ العالی کی شدت سے کمی محسوس ہو رہی ہے. سنا ہے کہ حضرت ادھر کچھ دنوں سے علیل ہیں اور معذوری کے سبب جمعہ میں حاضر نہیں ہو پا رہے ہیں. نماز جمعہ کے بعد آپ سب لوگ اپنی اپنی دعاؤں میں حضرت کو یاد رکھیں، ان کی صحت، لمبی عمر اور ترقی درجات کے لیے دعا فرمائیں. یقیناً جمعہ کا وقت رب کی بارگاہ میں مقبولیت کا وقت ہے. اس مقبول وقت میں جب اللہ کے بندے دل کی گہرائیوں سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت کاملہ پر یقین کامل ہے کہ وہ دعا رب کی بارگاہ میں قبول ہوگی اور حضور شہباز دکن کو اللہ رب العزت شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے گا. میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کی، اللہ رب العزت فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کی آ گیا
تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے نور اور روشن کتاب. اس آیت کریمہ میں نور سے مراد حضور کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن عظیم ہے. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو نور فرمایا اور اللہ کے نبی نے خود فرمایا کہ میں نور ہوں. اللہ نے سب سے پہلے اپنے نور سے مجھ کو بنایا. حضرت جابر ابن عبداللہ نے رسول پاک کی بارگاہ میں سوال پیش کیا, یا رسول اللہ, اللہ نے تمام چیزوں سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ تو اللہ کے نبی نے جواباً ارشاد فرمایا, یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ. اے جابر ابن عبداللہ, اللہ رب العزت نے ہر چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اور اس حدیث کو بڑے بڑے محدثین نے اپنی کتابوں میں درج کیا. امام بخاری اور امام مسلم کے استاد امام عبد الرزاق نے اپنی مصنف میں اس حدیث کو درج فرمایا. آج لوگ بات بات پر یہ سوال اٹھاتے ہیں, بخاری میں ہے, بخاری میں ہے. بخاری میں تو حدیث ہونا اور نہ ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ جو چیز بخاری میں نہیں ہے وہ اسلام ہی میں نہیں ہے. تم بخاری کی بات کر رہے ہو, اس حدیث کو امام بخاری کے استاد اور دادا استاد امام عبد الرزاق اپنی مصنف میں ذکر فرماتے ہیں اور اسی کتاب سے محدثین نقل کرتے ہوئے بہت سی کتابوں میں درج فرماتے ہیں. امام احمد قسطلانی نے مواہب لدنیہ میں اس حدیث کو ذکر فرمایا. ملا معین کاشفی نے معارج النبوہ میں لکھا, علامہ یوسف نبہانی نے جواہر البہار میں لکھا, شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ میں لکھا, علامہ عبد الرحمن جامی نے شواہد النبوہ میں لکھا, ابن حجر مکی نے افضل القرآن میں لکھا, اور دور اخیر کے سب سے بڑے مجدد اور محقق اعلی حضرت امام احمد رضا قدس سرہ نے فتاوی رضویہ میں اور الملفوظ میں اس حدیث کو بیان فرمایا. جس حدیث کو اتنے سارے محدثین بیان کر رہے ہو وہ حدیث ضعیف نہیں ہو سکتی ہے. جو اس حدیث کو ضعیف کہتا ہے اس کا مسلک ضعیف ہے, اس کا عقیدہ ضعیف ہے, اس کا نظریہ ضعیف ہے. جس حدیث سے حضور کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. گویا تمہارے نزدیک حدیث کے ضعیف ہونے کا معیار یہی ہے کہ اس سے حضور کی فضیلت ظاہر ہو رہی ہے. اس کو ضعیف قرار دو ورنہ کہیں حضور کی عظمت نہ بڑھ جائے. تمہارے گھٹانے سے حضور کی عظمت نہیں بڑھ سکتی. اللہ نے جس کی عظمت کو بڑھا دیا ہے, دنیا کی تمام باطل طاقتیں اگر جمع ہو جائے تو نبی کی عظمت گھٹ نہیں سکتی. اتنے سارے محدثین حدیث کو بیان کر رہے ہیں, لیکن سعودیہ عربیہ سے جب یہ کتاب چھپی مصنف عبد الرزاق تو وہابیوں نے بڑی ہوشیاری کی, اس حدیث کو کتاب سے نکال دیا تاکہ لوگ اس کتاب میں اس حدیث کو پڑھ نہ سکیں اور ہم یہ کہہ سکیں کہ مصنف عبد الرزاق میں کہاں یہ حدیث ہے. لیکن دبئی کی سرزمین پر اہل سنت کے کچھ چنے ہوئے اور منتخب بندوں نے تلاش کر کے پرانا نسخہ نکالا جس میں حدیث نوری موجود تھی, اور اس حدیث نوری کے ساتھ پوری کتاب کو شائع کر کے پوری دنیا میں تقسیم کر دیا تاکہ وہابیوں کے مغالطے میں کوئی نہ آنے پائے اور سب لوگ یہ یقین رکھیں کہ بے شک رسول پاک نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے تمام چیزوں سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. اسی لیے ہم رسول اللہ کو نوری مانتے ہیں, ہم رسول اللہ کو بشر بھی مانتے ہیں کیونکہ قرآن عظیم میں رسول اللہ کی بشریت کا اعلان ہوا. لیکن تم کہتے ہو کہ حضور ہماری طرح بشر ہے, تو ہم اپنی طرح بشر نہیں مانتے, ہم سید البشر مانتے ہیں, افضل البشر مانتے ہیں, افضل الانبیاء اور مرسلین مانتے ہیں. ہم وہ بشر مانتے ہیں کہ آج تک اللہ نے
ایسا بشر روئے زمین پر نہ پیدا کیا اور نہ صبح قیامت تک پیدا کرے گا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتابہ قدم شان ہے یہ، انسان ہی انسان، وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہی نہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنے نور سے پیدا فرمایا. جب تک اللہ نے چاہا اس نور کو قرب خاص میں رکھا. جب اللہ کو یہ منظور ہوا کہ اب اس نور کو انسانی پیکر میں ڈھال کر دنیا کے سامنے پیش کیا جائے تو اللہ نے حضرت آدم کا پتلا تیار کروایا. اس میں روح پھونکی گئی اور حضرت آدم حیوان حساس بن کر انسان اول کی حیثیت سے اس خاکدانی گیتی پر جلوہ افروز ہوئے اور ان کی پیشانی میں نور مصطفیٰ رکھ دیا گیا. آدم علیہ السلام کی پیشانی آفتاب و مہتاب کی طرح جگمگا رہی ہے. یہ وہی وقت تھا کہ فرشتوں کو حکم ہوا آدم کا سجدہ کرو. مفسرین فرماتے ہیں حقیقت میں آدم کا سجدہ نہیں تھا بلکہ آدم کی پیشانی میں جو نور محمدی چمک رہا تھا اس کا سجدہ تھا اور آدم علیہ السلام قبلہ کے درجے میں تھے. جب اللہ کو منظور ہوا کہ یہ نور اور آگے بڑھے تو حضرت آدم کی پیشانی سے یہ نور چلا حضرت حوا کے رحم مبارک میں منتقل ہوا. حضرت حوا کے رحم مبارک سے حضرت شیش پیدا ہوئے. آپ کی پیشانی میں یہ نور منتقل ہوا. نسلن بعد نسلن قرنن بعد قرن یہ نور پاک صلبوں سے پاک رحموں میں منتقل ہوتا رہا یہاں تک کہ حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہو گیا. یہ نور حضرت آدم سے چلا اور حضرت عبداللہ تک پہنچا اور اس دوران جہاں جہاں یہ نور رہا اپنی رحمتیں اور برکتیں لٹاتا رہا. جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں یہ نور منتقل ہوا اب حضرت عبداللہ کی پیشانی آفتاب و مہتاب کی طرح جگمگانے لگی. جس گلی سے گزر جاتے پوری گلی خوشبوؤں سے معطر ہو جاتی، اندھیری گلی روشن ہو جاتی. جس راستے سے گزرتے لوگ آپ کا چہرہ دیکھتے رہ جاتے. عرب کی دو چیزیں آپ پر فریفتہ اور شیفتہ ہوتی اور آپ کے گھر نکاح کا پیغام بھیجتی. جب حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جلوہ گر ہو گیا دنیا کے کونے کونے میں اس کی شہرت پہنچنے لگی اور یہودیوں کو اطلاع ملی کہ نور محمدی عبداللہ کی پیشانی میں جلوہ گر ہو چکا ہے. ان قریب محمد عربی پیدا ہونے والے ہیں اور اگر محمد پیدا ہو جائیں گے عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا، یہودیت کا خاتمہ ہو جائے گا، سارے ادیان منسوخ ہو جائیں گے، سارے مذاہب باطل ہو جائیں گے. پوری دنیا میں صرف ایک مذہب ہوگا وہ مذہب اسلام ہوگا. پوری دنیا میں ایک کتاب کی تلاوت ہوگی وہ قرآن ہوگا. پوری دنیا میں ایک ہی کلمہ پڑھا جائے گا وہ کلمہ طیبہ ہوگا. اور جس دین سے اللہ راضی ہوگا وہ دین اسلام ہوگا اور جس رسول کو اللہ سب سے افضل و اعلیٰ بنائے گا وہ محمد رسول اللہ ہوں گے. یہودیوں نے سوچا کہ اگر محمد عربی پیدا ہو گئے یہودیت اور عیسائیت کا خاتمہ ہو جائے گا. بہتر یہ ہے کہ محمد کے پیدا ہونے سے پہلے عبداللہ کا خاتمہ کر دیا جائے تاکہ ان کی نسل سے محمد پیدا نہ ہو سکیں. اللہ رب العزت جس نور کی حفاظت فرما رہا ہے دنیا کی کوئی طاقت اس نور کو بجھا نہیں سکتی. نور خدا ہے کفر کی حرکت میں خندزن پھوکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. 70 یہودی منصوبہ بناتے ہیں حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے ہیں. راتوں کو سفر کرتے ہیں دن میں چھپ جاتے ہیں ہاتھوں میں زہر میں بجھائی ہوئی تلوار لے کر مکہ مکرمہ کے لیے نکل پڑتے ہیں. اور جب مکہ مکرمہ پہنچے تو خانہ کعبہ کے آس پاس دیکھتے ہیں حضرت عبداللہ کہیں نظر نہیں آتے تو مکہ کے جنگلات میں چھپ جاتے ہیں. انہیں خبر ملتی ہے کہ حضرت عبداللہ شکار کے ارادے سے جنگلوں میں جاتے رہتے ہیں. 70 یہودی مکہ کے جنگلات میں حضرت عبداللہ کو قتل کرنے کا ارادہ کر کے چھپے ہوئے ہیں. حضرت عبداللہ ایک دن شکار کرنے کے ارادے سے مکہ کے جنگلات میں داخل ہوئے. 70 یہودیوں نے دیکھا کہ ہمارا شکار ہمارے جال میں پھنسنے جا رہا ہے، ہمارے چنگل میں آ چکا ہے. 70 یہودی دھیرے دھیرے چاروں طرف سے چلنے لگے تاکہ حضرت عبداللہ کی ارد گرد دائرہ تنگ کیا جائے اور ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے اور نور محمدی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے. 70 یہودیوں نے حضرت عبداللہ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور قریب تھا کہ حضرت عبداللہ پر حملہ ہو جائے. اسی وقت
حضرت وہب ابن عبد مناف جو حضور کے نانا ہوتے ہیں وہ اسی جنگل میں داخل ہوئے. انہوں نے دیکھا میرے خاندان کا ایک نوجوان دشمنوں کے نرگے میں گھرا ہوا ہے, تلواروں کے سائے میں گھرا ہوا ہے, ان قریب اس کی جان لے لی جائے گی. خاندانی غیرت بیدار ہوئی, بھاگتے ہوئے اپنے خاندانی قریش میں آئے اور قریش کے جوانوں کو اکٹھا کیا اور آنن فانن اس جنگل میں پہنچے تاکہ حضرت عبداللہ کی حفاظت کی جائے. لیکن حضرت وہب ابن عبد مناف کا بیان ہے, جب میں جنگل میں پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اللہ نے آسمان سے فرشتوں کی فوج اتار دی ہے اور ان تمام فرشتوں نے حضرت عبداللہ کی حفاظت کی اور 70 یہودیوں کو خاک و خون میں ملا دیا. آپ ذرا بتاؤ کس کی حفاظت ہو رہی ہے؟ دنیا کی ظاہری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ حضرت عبداللہ کی حفاظت ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ کی حفاظت نہیں ہو رہی ہے. حضرت عبداللہ کی پیشانی میں جو نور جگمگا رہا ہے اس کی حفاظت ہو رہی ہے. یہ وہی نور ہے کہ جب آدم کی پیشانی میں چمکا تو آدم کی توبہ قبول ہوئی. یہ وہی نور ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پیشانی میں چمکا تو نارے نمرود گلزار ہو گئی. یہ وہی نور ہے کہ جب اسماعیل ذبیح اللہ کی پیشانی میں چمکا تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کی جگہ پر ایک دمبا ذبح کیا گیا, آپ کی جان بچ گئی. یہ وہی نور ہے کہ عبد المطلب کے پیشانی میں چمکا اور ابرہہ خانہ کعبہ پر حملہ آور ہوا تو اللہ نے ابابیل پرندوں کے ذریعے اس کے لشکر کو خاک و خون میں ملا دیا. اور یہ وہی نور ہے کہ آج عبداللہ کی پیشانی میں چمک رہا ہے تو اسی نور کے صدقے میں پروردگار عالم حضرت عبداللہ کی حفاظت کر رہا ہے. جب وہب ابن عبد مناف نے حضرت عبداللہ کی یہ کرامت دیکھی تو ان کے دل میں حضرت عبداللہ کی بڑی عظمت بیٹھی. وہ اپنے گھر آئے اور اپنی بیوی برہ سے کہا کہ آج میں نے عبداللہ کی وہ کرامت دیکھی ہے کہ پورے خاندان قریش میں ایسا کوئی باکرامت نوجوان موجود نہیں ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اپنی بیٹی آمنہ کی شادی عبداللہ سے ہو جائے. اس لیے تم فوراً عبد المطلب کے پاس جاؤ اور رشتے کی بات چلاؤ. حضرت برہ بھاگتی ہوئی عبد المطلب کے پاس آئیں اور اپنی بیٹی آمنہ کے لیے حضرت عبداللہ کا ہاتھ مانگا. حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ آمنہ جیسی شہزادی کے لیے عبداللہ سے بہتر کوئی لڑکا ہو نہیں سکتا. مجھے یہ رشتہ منظور ہے کیونکہ یہ انتخاب قدرت کا انتخاب ہے. آمنہ کو عبداللہ کے لیے اور عبداللہ کو آمنہ کے لیے بنایا گیا ہے. مجھے یہ رشتہ منظور ہے. شادی ہو جاتی ہے. حضرت آمنہ نئی نویلی دلہن بن کر حضرت عبداللہ کے آنگن میں تشریف لاتی ہیں اور ایک وفادار خاتون کی حیثیت سے زندگی بسر کرتی ہے. اب بھی حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور مصطفیٰ جگمگا رہا ہے. دور دور تک اس کی شعائیں پہنچ رہی ہیں. اس کی شہرت پھیل رہی ہے. ملک شام میں, ملک ایران میں جگہ جگہ نور محمدی کا چرچا ہے. جب ملک شام میں حضرت عبداللہ کی پیشانی میں چمکنے والے نور کی شہرت پہنچی تو ملک شام کے بادشاہ کی بیٹی جس کا نام فاطمہ تاریخوں میں لکھا ہے اس کے دل میں شوق پیدا ہوا نور محمدی کی زیارت کی جائے, مکہ مکرمہ کا سفر کیا جائے. وہ اپنے ساتھ لونڈیوں غلاموں کو اکٹھا کرتی ہے, بیش بہا ساز و سامان لیتی ہے, ہیرے جواہرات سونے چاندی کو لے کر ایک قافلے کی صورت میں مکہ مکرمہ کے لیے نکل پڑتی ہے. مہینوں کی مسافت ہفتوں میں طے کرنے کے بعد جب شہزادی مکہ مکرمہ پہنچی, خانہ کعبہ کے پاس خیمہ زن ہو گئی. حضرت عبداللہ کا انتظار کرنے لگی. 3 دن کے بعد حضرت عبداللہ طواف کعبہ کے ارادے سے مطاف میں پہنچے. شہزادی کو بتایا گیا کہ جن کا تم انتظار کر رہی ہو وہ مطاف میں موجود ہیں. شہزادی اپنے خیمے سے باہر نکلی, حضرت عبداللہ کے پاس گئی. اس کے چہرے پر نقاب پڑا ہوا ہے. جب اس نے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں نور محمدی کو جگمگاتے ہوئے دیکھا تو اس کے دل کی دنیا بدل گئی. اس کے دل کی دنیا دیگرگوں ہونے لگی. شہزادی نے کہا, عبداللہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں. حضرت عبداللہ نے جب اس کے حسن عالم تاب کو دیکھا تو آپ کے دل میں بھی نکاح کی خواہش پیدا ہوئی. لیکن آپ نے فرمایا کہ اے شہزادی, میرا نکاح تو آمنہ سے ہو چکا ہے. دوسری شادی کے لیے مجھے اپنے باپ عبد المطلب سے اجازت لینی ہوگی. اگر میں اجازت لوں اور انہوں نے اجازت دے دی تو میں کل تمہیں بتاتا ہوں کہ نکاح ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے. شہزادی نے کہا ٹھیک ہے. حضرت عبداللہ اپنے گھر واپس آئے. اسی رات حضرت آمنہ کے ساتھ بستر پر سوتے ہیں
اور اللہ کی طرف سے آپ کے دل میں خواہش مجامعت ڈال دی جاتی ہے، اور اس رات آپ حضرت آمینہ کے ساتھ مجامعت فرماتے ہیں، اور وہ جزو نسل محمدی جو حضرت آدم سے ہوتا ہوا حضرت عبداللہ تک پہنچا تھا، حضرت آمینہ کے رحم مبارک میں منتقل ہو گیا۔ یہ کون سی رات تھی جس رات میں حضرت آمینہ کے رحم مبارک میں جزو محمدی منتقل ہوا؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدارج النبوہ میں نطفہ طاہرہ کی اصل کل خیرات و مادہ جمیع برکات دری شب در بطن آمنہ منتقل شد، وہ نطفہ طیبہ اور طاہرہ جو تمام برکتوں کی جڑ ہے اور اصل ہے، اسی جمعہ مبارکہ کی رات میں حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں منتقل ہوا۔ جمعہ کو جو شرف اور فضیلت حاصل ہے اس کی بہت سی وجہیں ہیں، اور ان میں سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسی جمعہ کی رات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں منتقل ہو گیا، اور اللہ نے اس جمعہ کو وہ عظمت عطا فرمائی کہ یہ جمعہ صرف جمعہ نہ رہا بلکہ سید الایام بن گیا۔ رسول اللہ سید الانبیاء بن کے آئے، اور جس رات میں آپ کا نطفہ منتقل ہوا اس دن کو اللہ نے سید الایام بنا دیا۔ جب صبح ہوئی حضرت عبداللہ نے اپنے والد سے فاطمہ شہزادی کا قصہ بیان کیا اور کہا کہ میں آپ سے نکاح ثانی کی اجازت طلب کر رہا ہوں، اگر آپ دوسرے نکاح کی اجازت دے دیں تو میں شہزادی سے نکاح کروں۔ حضرت عبد المطلب نے نکاح کی اجازت دے دی۔ حضرت عبداللہ خانہ کعبہ کے پاس تشریف لائے، شہزادی کو آواز دی، شہزادی باہر نکلی، جیسے ہی اس نے حضرت عبداللہ کی پیشانی کو دیکھا اپنا چہرہ گھما لیا، اعراض فرمایا۔ حضرت عبداللہ نے کہا شہزادی کل تک میرے چہرے کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے تم بے چین و بے قرار تھی، اور آج میں تم کو نکاح کی خوشخبری دینے آیا ہوں تو میرا چہرہ دیکھنا گوارا نہیں ہے۔ شہزادی نے کہا اے عبداللہ مجھے غلط نہ سمجھنا، میرا مقصد صرف نکاح کرنا نہیں تھا، میں نے سن رکھا تھا کہ تیری پیشانی میں نور محمدی جگمگا رہا ہے، عنقریب محمد عربی پیدا ہونے والے ہیں، میری چاہت یہ تھی کہ محمد عربی میرے بطن سے پیدا ہو، میرے پیٹ سے پیدا ہو، تاکہ قیامت میں نبی آخر الزمان کی ماں بننے کا شرف مجھے حاصل ہو جائے۔ لیکن آج تیری پیشانی میں وہ نور نہیں جگمگا رہا ہے، تیری پیشانی میں وہ چمک نظر نہیں آ رہی ہے، جس نور سے اکتساب فیض کے لیے یہاں آئی وہ نور تیری پیشانی میں موجود نہیں ہے، لگتا ہے کسی اور عورت نے حاصل کر لیا ہے، تیرے وجود کے صدف میں جو گوہر چھپا ہوا تھا اس کو کسی اور عورت نے حاصل کر لیا ہے، اس لیے اب میرا تجھ سے نکاح نہیں ہو سکتا ہے اور میں تم سے نکاح نہیں کر سکتا۔ آپ ذرا اندازہ لگاؤ کس شان سے نور محمدی کی جلوہ گری ہو رہی۔ اب وہی نور جو حضرت آدم سے چلا تھا حضرت عبداللہ سے ہوتا ہوا حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں منتقل ہو گیا۔ حضرت آمنہ حاملہ ہوئی۔ حمل کے زمانے میں عورتوں کو بڑی تکلیفیں اور پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن جو نبی پوری دنیا کی تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے آیا ہو وہ اپنی ماں کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ جو نبی رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہو وہ اپنی ماں کے لیے باعث زحمت کیسے بن سکتا ہے؟ آمنہ فرماتی ہیں کہ 9 ماہ تک میرے سرکار میرے پیٹ میں رہے لیکن ذرہ برابر کبھی مجھے درد نہیں ہوا، کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی بیماری نہیں ہوئی، اور راتوں کو سوتی تھی ملائے اعلیٰ کے فرشتے آ کر محمد عربی کی پیدائش کی بشارتیں سناتے تھے، مبارکبادیاں پیش کرتے تھے۔ وہ ساعت سعید قریب آتی ہے، 12 ربیع الاول کی تاریخ ہے، صبح صادق کا وقت ہے، میں اپنے حجرے میں اکیلی تھی۔ حضور کی پیدائش سے 4 ماہ پہلے حضرت عبداللہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو چکا تھا اور وہیں وہ مدفون ہو چکے تھے۔ حضرت عبد المطلب طواف کعبہ کو گئے ہوئے تھے، میں اپنے حجرے میں اکیلی تھی۔ اچانک میں نے چھت کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھا تو میں نے دیکھا کوئی بھاری بھرکم چیز میرے حجرے میں داخل ہو رہی ہے، میں ڈر گئی، خوف زدہ ہو گئی۔ پھر میں نے دیکھا ایک سفید پرندہ آیا اور اس نے میرے جسم پر اپنا پر مل دیا،
سارا خوف جاتا رہا. مجھے بہت پیاس لگی تھی. میں نے دیکھا غیب سے ایک پیالہ پیش کیا گیا جس میں دودھ کی طرح سفید اور شہد کی طرح میٹھی کوئی چیز تھی. میں نے اٹھا کر پی لیا. پھر میں نے دیکھا زمین سے لے کر آسمان تک ایک ریشمی پردہ ہے جو آویزہ کیا گیا ہے اور ہاتف غیبی آواز لگا رہا ہے, اے آمنہ اس پردے کو پکڑ لے. جیسے ہی میں نے اس پردے کو پکڑ لیا میرے نگاہوں کے پردے ہٹ گئے, نگاہوں کے حجابات ہٹ گئے. میں نے زمین کے مشرق کو بھی دیکھا, زمین کے مغرب کو بھی دیکھا, زمین کے شمال کو بھی دیکھا, زمین کے جنوب کو بھی دیکھا. میں نے دیکھا کائنات عالم میں 3 جھنڈا لہرا رہا ہے, ایک مشرق میں, ایک مغرب میں, ایک بام کعبہ پر لہرا رہا ہے. غیب سے ندا آئی, اے آمنہ اب لیٹ جا, محمد عربی کی ولادت کا وقت ہو رہا ہے. حضرت آمنہ لیٹ جاتی ہیں. آپ فرماتی ہیں چھت کے راستے سے دراز قامت خوبصورت عورتیں جو عبد مناف کی بیٹیوں کے مشابہ ہیں میرے پاس داخل ہوئیں اور مجھے مبارکباد پیش کرنے لگی. اے آمنہ ان قریب محمد عربی پیدا ہونے والے ہیں. میں لیٹ گئی اور اس کے بعد اچانک محسن انسانیت, فخر موجودات, سید الانبیاء, امام المرسلین, حضور رحمت للعالمین پیدا ہوئے. اور سرکار پیدا ہوتے ہی اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا اور رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کر دی. حضرت صفیہ بنت عبد المطلب فرماتی ہیں جو حضور کی پھوپھی ہیں, فرماتی ہیں کہ اس وقت میں بھی آمنہ کے پاس موجود تھی. 10 ایسی علامتوں اور نشانیوں کو دیکھا کہ کسی بچے کی پیدائش کے وقت ان علامتوں اور نشانیوں کو میں نے نہیں دیکھا. میں نے دیکھا حضور پیدا ہوئے, پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا, رب حبلی امتی, رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کرنے لگی. اور جب سجدے سے سر اٹھایا ہے تو فصیح و بلیغ عربی میں کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں, لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اور میں اللہ کا رسول ہوں. اللہ کے نبی نے پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت اور رسالت کا اعلان فرمایا. کہاں ہیں وہ جاہل مولوی جو کہتے ہیں نبی کو 40 سال کے بعد نبوت ملی؟ وہ تمہارا کوئی ڈالنا چھاپ نبی ہوگا جو 40 سال کے بعد نبی بنا ہوگا. وہ تمہارا کوئی فرضی اور ڈپلیکیٹ نبی ہوگا جس کو پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہوگا, جو مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا, جس کو ذرہ برابر کوئی پاور اور اختیار نہیں ہوگا. ہمارا نبی تو وہ ہے کہ اس نے اپنی نبوت اور رسالت کا اس وقت اعلان کیا جب وہ ابھی پیدا ہو رہا تھا. میرا نبی وہ ہے کہ اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پیدا نہیں ہوئے تھے, شیش پیدا نہیں ہوئے تھے, نوح پیدا نہیں ہوئے تھے, جب کائنات عالم کی کوئی چیز پیدا نہیں ہوئی تھی تب بھی میرے سرکار نبی تھے. کن تو نبی جاؤں وہ آدم و بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کی منزلیں طے کر رہے تھے. کن تو نبی جاؤں وہ آدم و بین الروح والجسد, میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ آدم روح اور جسم کی منزلوں میں الجھے ہوئے تھے. اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ہم ایمان رکھتے ہیں, یہ وہ مبارک نبی ہیں, یہ وہ با اختیار نبی ہیں کہ چاند کی طرف اشارہ کر دیں چاند 2 ٹکڑے ہو جائے, سورج کی طرف اشارہ کر دیں ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے, درخت کی طرف اشارہ کر دیں انسانوں کی طرح چلتا ہوا آپ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائے, جانور کی طرف اشارہ کر دیں انسانوں کی طرح کلام کرنے لگے, کنکر کی طرف اشارہ کر دیں کنکر آپ کا کلمہ پڑھنے لگے, سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چا, اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ کی, اشارے سے چاند کو چیر دیا, ڈوبے ہوئے خور کو پھیر دیا, گئے ہوئے دن کو عصر کیا. یہ تاب و تواں تمہارے لیے. ہمارا نبی تو وہ ہے کہ قبرستان سے گزرتا ہے, مردوں کے حالات کو دیکھتا, کس پر عذاب ہو رہا ہے, کس کو ثواب دیا جا رہا. ہمارا نبی تو وہ ہے کہ زمین پر ہوتا ہے آسمان والوں کو دیتا, آسمان سے گزرتا ہے زمین پر چلنے والے انسانوں کے دلوں کو پڑھتا. مصلی امامت پر ہوتا ہے تو سارے مقتدیوں کی کیفیت نگاہوں کے سامنے ہوتی ہے. مکے میں ہوتا ہے مدینے کے حالات کو بیان کرتا.
مدینے میں ہوتا ہے، جنگ روم کا مشاہدہ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی کو اللہ نے وہ علم دیا کہ تمام اولین اور آخرین کے علم کو نبی کے علم میں جمع فرما دیا۔ اوتی تو علم الاولین والآخرین، تمام اولین و آخرین کے علم کو میرے علم میں جمع کر دیا ہے، اور اللہ نے اتنا پاور اور خزانہ دیا۔ اوتی تو بے مفاتیح خزائن الارض، زمین کے تمام خزانوں کی کنجیاں اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھ دی ہے۔ میرا نبی بے اختیار نہیں ہے، میرا نبی اختیار والا ہے، میرا نبی تصرف والا ہے، میرا نبی قدرت والا ہے، میرا نبی علم والا ہے، میرا نبی شفاعت والا ہے، میرا نبی وہ ہے کہ جس پر نگاہ ڈال دے اگر وہ جہنم میں جا رہا ہو تو جنت میں جانے کا فرمان جاری ہو جائے۔ میرے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہوتے ہی اپنی نبوت و رسالت کا اعلان فرمایا۔ صفیہ فرماتی ہیں 10 ایسی علامتوں اور نشانیوں کو میں نے دیکھا کسی بچے کی پیدائش کے وقت، ان علامتوں اور نشانیوں کو میں نے نہیں دیکھا۔ میں نے دیکھا حضور پیدا ہوئے، پیدا ہوتے ہی سر کو سجدے میں رکھ دیا، جب سجدے سے سر اٹھایا فصیح و بلیغ عربی میں کلمہ طیبہ پڑھ رہے تھے، لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ۔ میں نے دیکھا آپ کے چہرے اقدس سے اتنا نور پھوٹ رہا ہے کہ پورا حجرہ بقعہ نور بنا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم مبارک سے مجھ کو عنبر کی خوشبو پھوٹ رہی ہے، تمام حاضرین کی مشام جام معطر ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے ایسی خوشبو پھوٹ رہی ہے کہ ایسی خوشبو کبھی کسی نے سنا نہیں تھا۔ میں نے چاہا کہ میں پانی لے کر آگے بڑھوں اور اس بچے کو نہلا دھلا کر پاک اور صاف کر دوں۔ جب پانی لے کر آگے بڑھی تو غیب سے ندا آئی، اے صفیہ اس بچے کو ہاتھ نہ لگانا، یہ اللہ کی طرف سے طیب و طاہر پیدا کیا گیا ہے، پاک اور صاف پیدا کیا گیا ہے، اس کو پاک اور صاف کرنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت صفیہ نے فرمایا کہ میں نے چاہا کہ ذرا چیک کروں آمنہ کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ لڑکی ہے کہ لڑکا ہے۔ جب یہ چیک کرنے کے لیے آگے بڑھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ آمنہ کے یہاں جو بچہ پیدا ہوا ہے وہ اللہ کی طرف سے ختنہ شدہ پیدا ہوا ہے، نابریدہ پیدا ہوا ہے۔ کسی مرد نے نبی کا ختنہ نہیں کیا، کسی عورت نے آپ کی ناف مبارک کو کاٹا نہیں، اللہ کی طرف سے مختون پیدا کیے گئے ہیں۔ حضرت صفیہ فرماتی ہیں کہ میں نے چاہا بچے کے جسم پر کپڑا لپیٹ دوں، جب کپڑا لپیٹنے لگی تو آپ کے دونوں شانوں کے درمیان میری نظر پڑی، میں نے دیکھا مہر نبوت ہے جو آفتاب و مہتاب کی طرح جگمگا رہی ہے، اور اس کے نیچے لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دنیا میں بہت سے بچے پیدا ہوئے، قیامت تک پیدا ہوں گے، بڑے بڑے انبیاء اور مرسلین آئے، بڑے بڑے سلاطین اور عمراء آئے، لیکن کسی بچے کی پیدائش کے وقت یہ اہتمام نہیں ہوتا ہے، یہ علامتیں نہیں ظاہر ہوتی ہیں، یہ نشانیاں نہیں ظاہر ہوتی ہیں۔ یہ تو وہ علامتیں ہیں جو حجرہ آمنہ میں ظاہر ہوئی، مکہ میں کتنی علامتیں ظاہر ہوئیں، دنیا کے کونے کونے میں کتنی علامتیں ظاہر ہوئیں۔ دریائے ساوا جو ہزاروں سال سے بہ رہا تھا بالکل خشک ہو گیا، آتش کدے فارس جو ہزاروں سال سے روشن تھا سرد پڑ گیا، کسرا بادشاہ ایران کے محل میں شگاف پڑ گیا اور اس کے 14 کنگورے گر گئے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا، اتنا مضبوط اور مستحکم محل بنایا اور چند سالوں میں محل میں شگاف پڑ گیا، اس کے 14 کنگورے گر گئے۔ بادشاہ بہت گھبرایا، کوئی انہونی ہونے والی ہے۔ نجومیوں کو اکٹھا کیا، ساحنوں کو اکٹھا کیا، پرانی کتابوں کا علم رکھنے والوں کو اکٹھا کیا۔ بادشاہ نے پوچھا اتنا عظیم الشان اور مستحکم محل بنایا اور کیا بات ہے اس میں شگاف پڑ گیا، 14 کنگورے گر گئے۔ پرانی کتابوں کا علم رکھنے والوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب مکہ کی دھرتی پر محمد عربی پیدا ہوں گے تو بادشاہ ایران کے محل میں شگاف پڑ جائے گا۔ لگتا ہے مکے کی دھرتی پر محمد عربی کی پیدائش ہو چکی ہے، اسی لیے تیرے محل میں شگاف پڑ گیا۔ بادشاہ نے کہا 14 کنگورے کیوں گرے؟ 12 نہیں گرے، 13 نہیں گرے، 15 نہیں گرے، 16 نہیں گرے، 14 ہی کنگورے کیوں گرے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ نجومیوں نے بتایا، کاہنوں نے بتایا، پرانی کتابوں کا علم رکھنے والوں نے بتایا کہ ہم نے اپنی کتابوں میں پڑھا ہے کہ جب مکے میں محمد عربی پیدا ہو جائیں گے تو ایران میں صرف 14 ایرانی بادشاہ ہوں گے،
15واں بادشاہ ایرانی نہیں ہوگا، ایران فتح ہو جائے گا، اس پر اسلام کا پرچم لہرانے لگے گا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، 14 ایرانی بادشاہ حکومت سے جب فارغ ہوتے ہیں تو 15واں بادشاہ ایران سے نہیں ہوتا ہے بلکہ مکے کا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایران فتح ہو گیا اور اس پر اسلامی پرچم لہرانے لگا۔ آپ ذرا غور کرو، میرے سرکار کی پیدائش کس قدر بے مثل و بے مثال۔ عام بچے پیدا ہوتے ہیں، وقت بے وقت پیشاب پاخانہ کرتے ہیں، ماؤں کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جو رحمت للعالمین بن کر کے آیا ہو، جس نے ماؤں کی عظمت کو آسمان کی بلندیوں پر پہنچا دیا ہو، وہ اپنی ماں کو کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ دائی حلیمہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کو میں نے پالا لیکن پرورش میں ذرہ برابر کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی۔ عام بچوں کی طرح حضور وقت بے وقت نہیں پیشاب کرتے، دن میں 1 مرتبہ پیشاب اور پاخانہ کا وقت متعین تھا اور رات میں 1 مرتبہ پیشاب اور پاخانہ کا وقت متعین تھا۔ جب تک دوسرے دن وہی وقت نہیں آ جاتا اس سے پہلے سرکار پیشاب پاخانہ نہیں کرتے۔ آپ کی اس سیرت طیبہ کی وجہ سے مجھ کو آپ کو پالنے میں اتنی آسانی ہو گئی کہ کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوئی۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ عام بچے عجیب و غریب انداز میں زندگی بسر کرتے ہیں، لیکن میرے سرکار تو بچپن ہی سے لگ رہا تھا کہ نبوت و رسالت کا اعلیٰ نمونہ بن کر دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ ابھی 2 ماہ کے ہوئے کھسک کھسک کر چلنے لگے، 5 ماہ کے ہوئے اپنے قدموں سے چلنے لگے، 6 ماہ کے ہوئے تیز تیز چلنے لگے، 7 ماہ کے ہوئے دوڑنے لگے، 8 ماہ کے ہوئے لوگوں کی گفتگو سماعت کرنے لگے، 9 ماہ کے ہوئے لوگوں کی گفتگو سمجھنے لگے، 10 ماہ کے ہوئے فصیح و بلیغ عربی میں کلام کرنے لگے۔ بتاؤ کون دنیا میں ایسا بچہ ہے جو 10 ماہ کی مدت میں فصیح و بلیغ عربی میں کلام کر رہا ہو؟ سرکار کی نبوت و رسالت بھی بے مثال ہے، سرکار کی ولادت بھی بے مثال ہے، سرکار کا بچپن بھی بے مثال ہے، سرکار کی جوانی بھی بے مثال ہے، سرکار کا بڑھاپا بھی بے مثال ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ہر حیثیت سے بے مثل و بے مثال بنایا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، عرب کے دستور کے مطابق ایک دایا کی تلاش ہوئی جو دودھ پلائے۔ قبیلہ بنو سعد سے حضرت دائی حلیمہ بچوں کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ چند عورتوں کے ساتھ چلتی، لیکن اونٹنی اتنی لاغر اور کمزور تھی کہ 1000 کوشش کے باوجود بھی بڑی مشکل سے قدم آگے بڑھاتی۔ دائی حلیمہ پیچھے رہ گئی، ساتھ کی تمام عورتیں مکہ مکرمہ پہلے پہنچ گئیں اور تمام مالدار گھرانے کے بچوں پر قبضہ کر لیا، اور کسی نے حضور سید عالم کو اس لیے نہیں لیا کہ بچہ یتیم ہے، دایا کے احسان کا بدلہ کون چکائے گا۔ جب دائی حلیمہ پہنچی، حضور علیہ السلام پیش کیے گئے۔ دائی حلیمہ نے دل میں سوچا کہ اگر حضور کو میں دودھ پلاتی ہوں تو دایا کے احسان کا بدلہ کون چکائے گا؟ یہ بچہ تو یتیم ہے، پہلے دیکھنا چاہیے کوئی مالدار گھرانے کا بچہ مل جائے، لیکن مالدار گھرانے کے سارے بچے تو تقسیم ہو چکے تھے، کوئی بچہ موجود نہیں تھا، صرف حضور علیہ السلام تھے جن کو یتیم سمجھ کر عورتوں نے چھوڑ دیا تھا۔ دائی حلیمہ نے سوچا خالی ہاتھ جانے سے بہتر ہے کہ اسی بچے کو قبول کر لیا جائے، کچھ تو مل جائے گا۔ دائی حلیمہ کو کیا معلوم کہ جس بچے کو وہ یتیم سمجھ کر چھوڑ رہی ہے یہ وہ در یتیم ہے کہ جب ان کے گھر میں قدم رکھے گا تو اللہ کی رحمتوں کا نزول ہونے لگے گا، اللہ کی نعمتیں برسنے لگیں گی۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے میں سبز چادر پر سبز چادر اوڑھے ہوئے آرام فرما تھے۔ حضرت آمنہ نے دائی حلیمہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو محمد عربی تک ہم تم کو پہنچاتے ہیں، میرے بچے کی پرورش اچھے انداز میں کرنا۔ دائی حلیمہ جب اس خاص حجرے میں جا رہی ہیں جہاں سرکار لیٹے ہوئے ہیں، ابھی دائی حلیمہ کی پہلی نظر سرکار کے چہرے پر پڑی ہے، دائی حلیمہ کے دل میں سرکار کی ایسی عظمت اور محبت پیدا ہوئی کہ زندگی کے آخری لمحے تک وہ محبت باقی رہی۔ دائی حلیمہ دوڑ کر سرکار کی پیشانی کو بوسہ دیتی ہیں، سرکار اپنی آنکھیں کھول دیتے ہیں،
دائی حلیمہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا سرکار کی آنکھوں سے ایک نور ظاہر ہوا جو زمین سے لے کر آسمان تک پھیلتا چلا گیا۔ دائی حلیمہ نے دایاں پستان کھولا، سرکار کے دہنے مبارک پر رکھا، سرکار چوسنے لگے، بایاں پستان کھولا، سرکار کے دہنے مبارک پر رکھا، سرکار نے پینے سے انکار کر دیا۔ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں اے لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ کیوں محمد عربی نے بایاں پستان پینے سے انکار کر دیا؟ لوگوں نے کہا آپ بتائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے الہام کے ذریعے پیارے مصطفیٰ کو یہ خبر بھیجی کہ دایاں پستان آپ کے لیے ہے اور بایاں پستان آپ کے رضائی بھائی کے لیے۔ کیسا عدل والا نبی، کیسا انصاف والا نبی ہے۔ جب تک میرے سرکار دودھ پیتے رہے دائیں پستان سے دودھ پیتے رہے، بائیں پستان کو کبھی منہ نہیں لگایا، اور دائی حلیمہ نے کبھی بھول کر بایاں پستان پیش کیا تو میرے سرکار نے پینے سے انکار کر دیا۔ گویا میرے سرکار بچپن ہی سے سب کچھ سمجھ رہے ہیں۔ جو نادان کہتے ہیں اسلام نے عورتوں کو کچھ نہیں دیا ہے، اسلام نے عورتوں کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے، جو کہتے ہیں کہ اسلام نے عورتوں اور مردوں میں بھید بھاؤ کا پیغام دیا ہے، نبی نے عورتوں کے ساتھ ظلم کیا ہے، میں بتانا چاہتا ہوں جو پیغمبر دودھ پینے کے زمانے میں عدل و انصاف کا اتنا خیال رکھتا ہو، اعلان نبوت کے بعد کسی عورت پر ظلم ہو تو وہ نبی کیسے گوارا کر سکتا ہے؟ میرے سرکار نے عورتوں کو اتنا دیا ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب میرے نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کے دھو، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، خاک ہو جائیں عدو جل کر، مگر ہم تو رضا دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ وقت مکمل ہوا، آپ حضرات کو سنت پڑھنے کا ٹائم دیا جا رہا ہے، آپ حضرات سنت پڑھ لیں، اس کے بعد جمعہ کا مختصر خطبہ ہوگا، ہم کو بھی دور جانا ہے، اس کے بعد نماز پڑھی جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے اور حضور شہباز دکن کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے، اور صحت کے ساتھ آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے، اور آپ کی تمام دینی علمی خدمات کو قبول فرمائے، اور اس ادارے کو مسلک اعلی حضرت کا عظیم قلعہ بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔